بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسنون اذکار اور فضائل اعمال کے حوالے سے آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت رکھنے جا رہا ہوں جس سے ہر قسم کی بندش، رکاوٹ، مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ بتا دیا ہے اور ہر وہ سلیقہ سکھا دیا ہے جس سے انسان سنت کی پیروی کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں اگر داخل ہو کے سنت پر یقین رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے عمل کرے گا تو وہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اس کو خوشحالی ملے گی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کے مقدر میں ٹھہریں گی۔ ہر وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اسی طرح ہر اس راستے کا بھی آپ نے بتا دیا ہے جو شر کا راستہ ہے، جو برائی کا راستہ ہے، اور ہر وہ کام بھی بتا دیا ہے جس سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے، انسان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر انسان پر رکاوٹ آ جائے، کوئی بندش ہو، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ رکاوٹ کیوں ہوتی ہے، رکاوٹ کیوں آئی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی مالوں کی فراوانی کر کر، کبھی مال چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد کی نعمت سے محروم کر کے۔ اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اس آزمائش کے میں کس قدر اپنے رب کو پکارتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ کام میں جو بندش آئی ہے، رکاوٹ آئی ہے، کہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا ہمارے حق میں بہتر نہ ہونا، اس وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے وہ رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض دفعہ انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں اس کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام پسندیدہ ہے، میرا یہ فیورٹ کام ہے، میں اس کو ضرور کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض دفعہ ہم آزمائش، رکاوٹ، کام میں بندش، رکاوٹ اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ جو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے اس کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی پسند ناپسند کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہمارے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس پر یقین کریں کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، یا میری کوئی آزمائش ہے، میرے یہ جو آزمائش کا وقت گزر جائے گا، اس کے بعد بہتری آ جائے گی، یا یہ میرے حق میں بہتر کام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا پریشانی آئی، ذرا تکلیف آئی، جی بھاگ جو بابوں کے پاس، درباروں پر جاؤ، نظریں نیازیں چڑھاؤ، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، کام پھر بھی نہیں ہوتا، رکاوٹیں پھر بھی رہتی ہیں۔ اگر آپ ہر قسم کی رکاوٹ سے بچنا چاہتے ہیں،
کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے تو کام میں رکاوٹ نہ آئے، اگر آپ رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک عمل آپ کی خدمت میں رکھنا جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے سے پہلے یہ عمل کر لیں، کسی طرح بھی آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے دعائے استخارہ کرنا، دعائے استخارہ پڑھنا۔ طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ استخارہ کروانے کے لیے کسی عامل کے پاس یا مولوی صاحب کے پاس جو حافظ کا ہونا ضروری ہے، نہیں۔ آپ دعائے استخارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ 2 نفل پڑھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے میں بتا دوں، استخارے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کالز آتی ہیں کہ جی ہمارا استخارہ کر کے بتا دیں کہ ہم پر جادو ہے یا نہیں، ہمارے کام میں رکاوٹ ہے، کس نے یہ بندش کا عمل کروایا ہے؟ یہ استخارہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ پلیز اس کنسیپٹ سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اس جو سوچ سے باہر لے کے آئیں۔ استخارہ ہے کہ آپ اللہ اور اپنے درمیان مشورہ کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو جانتا ہے دینی معاملات کو، دینی امور کو، دنیاوی معاملات کو، دنیاوی امور کو، اے اللہ ساری چیز کا علم تیرے حق میں تیرے پاس ہے۔ اے اللہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ یہ میں کاروبار کرنے لگا ہوں، اللہ یہ میں بزنس کرنے لگا ہوں، اے اللہ جہاں الفاظ آتے ہیں اللہم ان کنت ان ھذا الامر، وہاں اپنی حاجت رکھیں، اپنا کام رکھیں، اے اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ آسان فرما دے۔ یقین مانیں اگر آپ اس دعا کو دعائے استخارہ پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس میں آپ کے لیے بہتری ہے، اگر اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر خواہی رکھی ہے، خیر کا کام ہے، بہتر ہے آپ کے لیے، تو یقین مانیں آپ کے اس کام میں رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی، کسی کام میں رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی اگر آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ 2 نفل آپ نے رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد دعائے استخارہ کریں۔ دعائے استخارہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی انسان کو ضائع نہیں کرتا، کبھی انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں دیتا۔ جس انسان کا اللہ پر توکل اور یقین ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے دعائے استخارہ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، جتنی مرضی مشکلات ہوں، جتنے مرضی وہ مشکل کاموں میں پھنسا ہوا ہو، اللہ نماز کے ذریعے اس کی مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہتے ہیں مدد چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور صبر کرو۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے کام میں رکاوٹ نہ ہو، آپ رکاوٹیں پہلے ہی دور کر کے جائیں تو دعائے استخارہ پڑھیں، اگر آپ کے حق میں وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ راستے آسان کر دیں گے۔ اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ کی طرف سے خود بخود آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آئے گی، وہ مسئلہ آپ اس کام سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر دعائے استخارہ پڑھ لیں گے تو آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، تذبذب کا شکار ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہر کام سے پہلے جو ہے وہ دعائے استخارہ پڑھیں۔ یقین مانیں اپنا ذاتی تجربہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی اس دعا میں
بہت سے اپنی زندگی میں تجربات کیے ہیں، بڑے خیر کے راستے کھلے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ اس میں آسانی کر دیتے ہیں، اگر کوئی کام ہمارے حق میں نہیں بہتر ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہم خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سلف صالحین تو یہاں تک بھی کیا کرتے تھے، اگر کہیں رستے میں جانا ہوتا، سفر پر جانا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ دعا استخارہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو، ہماری بندشیں دور ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی رکاوٹیں، بندشیں، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ کام کرنے سے پہلے دعا استخارہ پڑھ کے کام کریں گے تو پھر اگر اس میں آپ اللہ کی طرف سے خیر ہوئی، آپ کے حق میں بہتر ہوا تو راستے آسان ہوں گے، پھر بندشیں بھی دور ہو جائیں گی، رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ کرنے والا ہے، وہی برنے والا ہے، وہی ایک الہ ہے، وہی ایک خدا ہے، وہ سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو آئیں اس عمل کو اپنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ہر قسم کی رکاوٹیں، آزمائشوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ